کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھیں گے اب الحمد شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہمیں راستہ دکھا سیدھے راستے کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان کا جو وہ گمراہ ہو گئے۔ بسم اللہ پڑھ کے پھر ہم سورج شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں ہم کیسے جائیں گے؟ جیسے ہماری کونیاں ابھی ملی ہوئی ہیں تو یہ سب کچھ اسی طرح ملا ہوا ہونا چاہیے، ہماری کونیاں اس چیز سے ملی ہوئی ہونی چاہیے اور ہم ایسے رکوع میں جائیں گے۔ ہم اپنی انگلیاں وہاں تک پہنچائیں گے جہاں سے گھٹنے کی گول ہڈی شروع ہو رہی ہے، وہاں تک اپنی انگلیاں پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نیچے تک بالکل ایسے جھک جاتے ہیں، گھٹنے کو پکڑ لیتے ہیں، تو ہمیں اتنا نہیں جھکنا ہے، ہم اپنی انگلیوں کو گھٹنوں کی گول ہڈی تک پہنچانا ہے اور 5 انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور زیادہ بالکل بھی نہیں جھکنا، بہت کم جھکنا ہے، اتنا ہی جھکنا ہے جتنی ہماری ہتھیلیاں ہماری انگلیاں پہنچائیں، اور بالکل سیدھا جھکنا ہے جو وہ مردوں کا طریقہ ہے۔ اتنا جھکنا وہ مردوں کا طریقہ ہے کہ ہماری پیٹھ جو ہے بالکل بچ جائے، ایسے ہمیں نہیں جھکنا ہے، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں کم جھکنا ہے کہ ہماری انگلیاں جو ہے وہ ہمارے گھٹنے تک پہنچ جائے اور یہ ہماری کونیاں اس چیز سے بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ پھر جب ہم سیدھا کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن سبحان ربی العظیم، یہ ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب، میرے رب کی ذات پاک ہے، وہ عظمت والا ہے۔ یہ تسبیح ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کری۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تو ہمارے ہاتھ بھی بالکل ملے ہوئے ایسے ہونے چاہیے، ایسے جائیں گے۔ پہلے سجدے میں ہم اپنے دونوں گھٹنے رکھیں گے، پہلے دونوں گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر ناک اور پھر پیشانی، اس طریقے سے دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، پھر بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے جو دونوں پیر ہیں وہ دائیں جانب کو ہو جانے چاہیے اور ہماری جو بائیں پنڈلی ہے اس کے اوپر دائیں پنڈلی کو رکھنا ہے اور دونوں پیر سامنے ہونے چاہیے قبلہ رخ کی طرف۔ ہمارے دونوں پیر جو ہے وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے اور جو دونوں یہ کونیاں ہیں وہ رانوں سے بالکل ملی ہونی چاہیے اور ہمارا پیٹ بھی اس چیز سے ٹانگوں سے بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت دب کر سمٹ کر سجدہ کرنا ہے ہمیں۔ دوبارہ دیکھیں، پہلے دونوں گھٹنے ہم رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور یہ دونوں چیزیں اس چیز سے ٹانگوں سے ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ پھر جب ہم سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے تو پہلے پیشانی، پھر ناک اٹھائیں گے اور پھر پورا پیٹ اٹھاتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ایسے پورا پیٹ اٹھا لیں گے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ایسے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیسے اٹھتے ہیں کہ پہلے تو سیدھے سے ایسے اوپر بیٹھ گئے، سنبھال کے پھر کھڑے ہو گئے۔ جیسے کچھ لوگ ایسے سجدے سے اٹھتے ہیں، ایسے پہلے اٹھ گئے، پھر آرام سے ایسے کر کے ہاتھ دیکھتے ہوئے زمین سے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے نہیں اٹھنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں ٹیکنا ہے بلکہ بغیر کسی سہارے کے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ وہ بات الگ ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، درد ہے یا پھر کوئی بہت زیادہ بزرگ ہے تو وہ اس حالت میں ٹیک سکتا ہے، لیکن جس کو کوئی پریشانی نہیں ہو تو وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو۔
बगैर सहारा लगाए उठे। तो सिजदे का तरीका समझ में आ गया? मैं दोबारा बताऊँ एक बार और? पीछे भी सबको आ गया? फिर जब हम कायदे में बैठेंगे, जब हम कायदे में बैठेंगे इस तरह से कि हमारे दोनों पैर काबे की तरफ होने चाहिए, तो हम अपने दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, दोनों हाथ हम अपने यहाँ रखेंगे और हमारी निगाह बिल्कुल गोद में होनी चाहिए। फिर जब हम अत्तहियात पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ, की जो तस्बीह थी सुभान रब्बियल आला, उसका तर्जुमा है मेरे रब की ज़ात पाक है और वो बहुत आलीशान है, उसकी ज़ात बहुत आला है। तो हम ये तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर उठ जाएंगे। और जब हम अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात का तर्जुमा है अत्तहियातु लिल्लाहि, तमाम ज़बानी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, वो तय्यबातु व सलवातु व तय्यबात, और तमाम बदनी इबादतें और तमाम माली इबादतें। और अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, और उसकी बरकतें हो। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और नेक बंदों पर। अशहदु अल्लाह इलाहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। फिर हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसे कि तूने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही ऐसा है जिसकी तारीफ की गई और तू बड़ा बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर, कमा बारकता अला इब्राहीम, जैसे कि तूने बरकत नाजिल की इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही है जिसकी तारीफ की गई और तू ही बड़ा बुजुर्गी वाला है। इसके बाद हम दुआए मासूरा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा। तो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह बेशक मैंने जुल्म किया नफ्सी, अपनी जान पर, ज़ुल्मन कसीरा, बहुत ज़्यादा जुल्म है, व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा, और गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं है, इल्ला अंता, मगर तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, तो बस तू मुझे माफ़ फरमा, मेरी बख्शिश फरमा अपने पास से खास बख्शिश कर कर। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू ही है माफ़ करने वाला और निहायत रहम करने वाला। तो अब हम जब हम उंगली उठाएंगे तशहुद में, तो अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली उठाएंगे, हल्का ऐसे बनाएंगे, अपनी बीच की उंगली को और अंगूठे को इस तरह से मिला लेंगे, और ये जो 2 उंगलियां हैं इनको भी बंद कर लेंगे, इनको बंद कर लेंगे और हल्का ऐसे बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा ऐसे उठा लेते हैं फिर गिरा लेते हैं, हाथ को हल्का नहीं बनाते। तो इस तरह हमें नहीं करना है, हमें इस तरह हल्का बनाना है अपने हाथों का। हथेलियां जो है वो ऐसे मिली भी होनी चाहिए, और इससे हल्का बनाएंगे, दोनों उंगलियां बंद होंगी, और इसे अशहदु अल्ला इलाहा, और ज्यादा उंगली हमें ऊपर नहीं उठानी है आसमान की तरफ, बिल्कुल हल्के से इशारा करना है, मामूली सा, अशहदु अल्ला इलाहा, इतना हल्का, ऐसे हल्का बनाएंगे, ऐसे हल्का बनाएंगे, मतलब इस तरह से हम उंगली उठाएंगे हल्का बनाएंगे। फिर हम सलाम फेरेंगे, तो हमारी निगाह बिल्कुल कंधों पर होनी चाहिए, और हम अपना चेहरा इतना मोड़ेंगे कि हमारा आधा फेस आ जाए, और पीछे अगर कोई बैठा है तो उसका हमारा आधा फेस दिख जाए, इस तरह से। हमें बिल्कुल आधा फेस ले लेना है कि अगर कोई पीछे बैठा हो तो उसको हमारा आधा फेस दिख जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आधा फेस तक होना है, फिर निगाह हमारी कंधों पर ही होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते इधर को देख लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारी निगाह बिल्कुल कंधों पर ही होनी चाहिए।